اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ ترتیب مصحفی کے لحاظ سے دوسری سورت ہے فاتحہ کے بعد۔ اس سورت کے بھی بہت سی اسماء ہیں، نام ہیں۔ سورۃ البقرہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ذبح بقرہ کا واقعہ ہے۔ سورہ فصلات القرآن اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے قرآن کے بہت ساری مضامین پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ فسطاط خیمے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک خیمے کی شکل میں احاطہ کرتی ہے مضامین قرآنی کا۔ اس کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ سنام اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو اونٹ میں ہوتی ہے، اس کی کمر کے درمیان، تو اس کو بھی سنام القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی اونچی شان والی صورت ہے، اونچی مضمون والی، عظیم فضیلت والی۔ سورۃ الزہرہ اس کو کہتے ہیں، سورۃ الزہرہ، کیونکہ حدیث میں اس کو اس نام سے پکارا گیا ہے، اقرأ الزہراوین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چمک اور روشنی والی صورتیں آپ وہ پڑھا کریں، ان کی تلاوت کریں۔ پھر اس صورت کی فضائل وہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ وہ نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن بیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا يدخلها الشیطان۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کیونکہ جس گھر میں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها خسرہ ولا يستطيع لها البطل۔ سورہ بقرہ اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، کیونکہ اس کا لینا، اس کا سمجھنا یہ برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ خسارہ ہے، اور ساحر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام آلوسی رحمہ اللہ اور ابن العربی وہ فرماتے ہیں کہ سمعت بعض اشیاخی، میں نے اپنے کچھ شیوخ سے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ فیہا الف امر الف نہین الف حکم الف اخبار۔ اس صورت میں 1000 احکام ہے، 1000 نواہی ہے، 1000 اس میں حکمات ہے، 1000 اخبارات ہے، 15 اس میں امثال ذکر ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر 12 سال میں، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر 10 سال میں سیکھی تھی اور پڑھی تھی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستیعاب میں واقعہ نقل کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لبید شاعر من شعراء الجاہلیہ، جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر تھا۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مطالبہ کیا کچھ اشعار کا، تو
اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کنت اسألک من شعرک، میں نے آپ کے اشعار کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے تلاوت شروع کی۔ تو اس نے پوچھا یا امیر المؤمنین ما کنت اقول الشعر بعد اذ علمنی اللہ البقرہ، کہ میں سورہ بقرہ سیکھنے کے بعد اللہ نے جب سے مجھے سورہ بقرہ سکھلائی ہے تب سے میں نے کوئی شعر وہ نہیں پڑھا۔ فاعجب عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ بہت تعجب میں پڑ گئے، بہت خوش ہوئے اس سے، اور اس کی تنخواہ بیت المال میں سے اور بھی بڑھا دی اور اس میں اضافہ کر دیا انعام کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش اور لشکر تیار کیا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، ایک لشکر روانہ کیا اور اس پر ایک کم سن لڑکا، کم عمر لڑکا اس کو امیر مقرر کیا، کیونکہ وجہ یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحفظہ سورۃ البقرہ، کیونکہ اس کو سورۃ البقرہ وہ حفظ تھی، وہ یاد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اذهب وانت امیرہم، جاؤ یہ لشکر لے کر نکلو اور تم ان کے امیر ہو۔ تو یہ فضائل سورۃ البقرہ کی آثار میں قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہو چکی ہے۔ ربط اس صورت کا ماقبل صورت سے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اس سے پہلے ربط کے بارے میں علماء سلف اور مفسرین ان کی کچھ تفصیلات ہیں۔ مفسرین میں اور علماء میں سے قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس ربط کے بارے میں، اس مناسبت کے بارے میں، کہ یہ ترتیب مصحفی میں مفسرین جو ایک صورت کا ربط دوسرے صورت سے بیان کرتے ہیں یہ کیسا کام ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ارتباط آیل قرآنی بعضها ببعض حتی تکون کلمۃ واحدہ امر عظیم، علم عظیم، کہ قرآنی آیات کا ربط ایک صورت کا دوسرے صورت سے، ایک آیت کا دوسری آیت سے مناسبت بیان کرنا، ترتیب اور ربط بیان کرنا، یہ ایک حتیٰ یہاں تک کہ یہ ایک کلمہ واحدہ بن جائے، گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا ایک ہی کلمہ ہے۔ تو یہ علم عظیم، یہ بہت بڑا علم ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اکثر لطائف القرآن مودعۃ فی ترتیبات و روابط، کہ اکثر قرآن کے لطائف، اسرار اور راز وہ ان آیات اور سور کی ترتیب اور ربط میں رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ ان ربط کو سمجھو، ان مناسبتوں کو سمجھو، تو آپ پر بہت سے حکم اور راز قرآن کریم کے وہ کھل جائیں گے۔ عز ابن عبد السلام وہ فرماتے ہیں المناسبت علم حسن، یہ علم المناسبت جو ہے، علم الروابط، علم الربط، یہ علم حسن ہے، بہت بڑا افضل اور خوبصورت علم ہے۔ اور امام ابو الحسن رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اول من اظہر ببغداد وعلم المناسبہ هو شیخ ابو بکر النسابوری، بغداد میں سب سے پہلے یہ علم المناسبت اور ربط جس نے بیان کیا وہ شیخ ابو بکر نسابوری ہے۔ کان عزیز العلم فی الشریعہ والادب، وہ بہت بڑا عالم تھا شریعت کا اور ادب کا۔ وکان یقول، اور وہ فرماتے تھے جب کوئی تفسیر قرآن پڑھا کرے، تفسیر قرآن اس کی وضاحت کرے، تفسیر میں کچھ لکھیں
اور آیات کے مابین ربط اور مناسبت بیان نہ کرے تو یہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا۔ اسی وجہ سے علماء نے بہت سی کتابیں، الگ تفسیریں، خاص تفاسیر اس بارے میں لکھی ہے کہ جس میں صرف اس روابط اور مناسبتوں کو واضح کیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ امام بیکاغی نے النظم الدرر فی تناسب الآیات والسور یہ لکھی ہے، الدرر المنظومات، اسی طرح اسرار التنزیل امام سیوطی کی۔ تو یہ تمام کتابیں اکثر مناسبت صورتوں کے مابین روابط اس کے بارے میں لکھی گئی ہے اور ان کو واضح کرتی ہے۔ تو یہ کوئی ربط بیان کرنا، یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی تکلف نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اگلے اور پچھلی صورت کی کیا مناسبت ہے، کیا ان دونوں کے مابین تعلق ہے۔ صرف علماء میں سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مفسرین اس علم میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ مناسبتیں بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایک قسم کا تکلف سمجھتے تھے کہ یہ ایک تکلف ہے، خود کو تکلیف میں ڈالنا ہے، لیکن اکثر مفسرین وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم صورتوں کے مابین جتنا ممکن ہو سکے روابط وہ بیان کریں گے بعون اللہ تعالی۔ تو سورہ بقرہ کا ربط ما قبل سورہ فاتحہ سے وہ اجمال اور تفصیل کا ہے، یعنی سورہ فاتحہ وہ اجمال تھی، اب سورہ بقرہ اس کی تفصیل ہے۔ جو مضامین سورہ بقرہ میں بیان ہو گئی اب سورہ فاتحہ میں بیان ہو گئی، سورہ بقرہ میں اب ان کی تفصیل ہوگی۔ دوسرا ربط اور تفصیل اس طریقے سے ہوگی، مثال کے طور پر کہ وہاں پر الحمدللہ، وہاں پر حمد تھی، سورہ فاتحہ میں حمد ذکر ہوئی، تو یہاں پر اس حمد کا اب اثبات ہوگا، اسماء و صفات کا ذکر ہوگا سورہ بقرہ میں۔ وہاں پر رب العالمین ذکر ہوئی تو یہاں پر اثبات ربوبیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وہ بیان ہوگی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ تمام اثبات ہے ربوبیت کی۔ وہاں پر الرحمن الرحیم ذکر تھا، یہاں پر آثار رحمت وہ ذکر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے عام بنی آدم، عام انسانوں پر کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے، ان کو جنت میں بسایا تھا، رہنے کی جگہ دی تھی، عام انسانوں کی پیدائش، اور خاص کر انعامات بنی اسرائیل پر ذکر ہوگی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو یہ آثار رحمت ہے اللہ رب العزت کی، جو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہوگی۔ اسی طرح پہلے تین گروہوں کا ذکر تھا، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ وہ تین گروہ سورہ فاتحہ میں ذکر ہوئے اجمال کے طور پر، صرف ان کو اشارہ تھا۔ یہاں پر سورہ بقرہ میں ان کی تفصیل ہوگی، مومنوں کی تفصیل ہوگی، ان کی صفات بیان ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اولئک هم المفلحون تک۔ اس طرح کفار کی، مغضوب علیہم، ان کی صفات، ان کے قباحِ وہ ذکر ہوں گی، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کی تفصیل ہوگی۔ منافقین کی، ومن الناس من یقول آمنا، جو ضالین ہو، تو یہ ایک قسم کی تفصیل ہے اس صورت کے لحاظ سے۔ دعوی صورت اور مضمون صورت، مرکزی
خیالی صورت وہ اثبات التوحید الالوہیہ والربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اس کا اثبات ہے اور توحید ربوبیت اس کا اثبات ہے۔ یا مضامین اربعہ اس صورت میں بیان ہوگی، توحید، صدق الرسول، جہاد اور انفاق۔ توحید پہلے ہی سے وہ ذکر ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب، اس میں توحید ہے۔ صدق الرسول ذکر ہوگی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ صدق الرسول ذکر ہوگی۔ جہاد ذکر ہوگی لفظ قاتلو سے، اور انفاق ذکر ہوگی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ تو ان آیات میں انفاق ذکر ہوگی، یا دوسری آیات میں جو تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے اس کی تفصیل انفاق کے بارے میں۔ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ عظمت کتاب اللہ کی ذکر ہوگی، اولاً ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تین صفات کتاب اللہ قرآن کی وہ ذکر ہوگی، پھر صفات متقین ذکر ہوں گی اور ان کی جزائے دنیاوی اور اخروی وہ ذکر ہوگی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جزائے دنیاوی اور اخروی ان کی ذکر ہوگی۔ پھر کفار کا ذکر ہوگا جو عنادی کفار ہے، عناداً جنہوں نے کفر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کا بھی جزائے دنیاوی اور اخروی کا ذکر ہوگا۔ پھر تیسرا گروہ منافقوں کا ذکر ہوگا، ان کی 15 قبائح ذکر ہوگی، ومن الناس من یقول سے آخر تک، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہاں تک ان کا نتیجہ بھی بیان ہوگا، ان کی جزا اور اخروی اور دنیاوی وہ بیان ہوگی، اور پھر کچھ امثال اللہ رب العزت مزید وضاحت کے لیے ذکر کرے گا۔ تو یہ خلاصہ ہے اول صورت کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم کو۔ یہ تقطیع سے اخذ ہے، کیونکہ اس کو بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، مل کر نہیں پڑھا جاتا، تو اسی لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے 29 صورتوں کے اوائل میں ذکر ہوئے ہیں، ابتدا میں۔ کل تعداد مع تکرار ان کی 78 ہے، اور بغیر تکرار کے ان کی تعداد 14 حروف ہے۔ یہ کبھی ایک حرف ہوگا جیسے نون، صاد، قاف، کبھی 2 حرف ہوں گے طٰ، حا میم، کبھی 3 حروف ہوتے ہیں جیسے یہاں پر الف لام میم، الف لام را، کبھی 4 حروف ہوتے ہیں الف لام میم را، کبھی 5 حروف ہوتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اور مجموعہ اس کا یہ ہے نص حکیم قاطع لہ سر، یہ ایک قسم کا مجموعہ ہے کہ اس میں یہ تمام حروف جمع ہو چکے ہیں، 14، نص حکیم قاطع لہ سر۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کچھ عقائد ذکر کیے ہیں کہ یہ حروف مقطعات، ان کے بارے میں کچھ عقائد وہ ضروری ہے۔ اول عقیدہ یہ ہونا چاہیے ایک مومن کے لحاظ سے کہ یہ حروف عبث مہمل نہیں ذکر، ان کی ضرور کچھ نہ کچھ حکمت ہے جو اللہ رب العزت کو وہ معلوم ہے، تو یہ عبث نازل نہیں ہوئے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ
ان حروف کا ہر صورت کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے، یہ جس صورت میں ذکر ہوتے ہیں اس کے مضمون کے ساتھ یہ مناسب ہے۔ اور تیسرا اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح کے حروف کلام عرب میں بھی عرب اپنے کلام میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ آج تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ حروف ہے اور اس کے معنی ہم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ ہم نہیں جانتے، یہ حروف کیوں لائے گئے ہیں۔ کسی عرب مشرک، کسی فصیح بلیغ نے اب تک اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ حروف کلام عرب میں بھی شائع اور کثیر استعمال ہوتے تھے، فصحاء اور بلغاء کے کلام میں، اسی لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ خلفائے اربعہ کے مطابق یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کا معنی، مفہوم، ترجمہ وہ معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، صرف اس پر ایمان واجب ہے۔ بعض مفسرین کے نزد یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور بعض کے نزد یہ اسماء القرآن ہے، قرآن کے اسماء ہیں، قرآن کے نام ہے۔ اور فائدہ اس میں یہ ہے ان حروف میں کہ اولاً ہی انسان کو اعجاز قرآنی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور اپنی عجز علمی اس کا اعتراف ہوتا ہے کہ قرآن بہت اعجاز والی کتاب ہے، کہ اس میں ایسے معانی اور الفاظ موجود ہے جس کی فہم سے انسانی ذہن وہ قاصر ہے اور عاجز ہے۔ تو اسی لیے انسان کا غرور اور تکبر علمی اور فخر علمی وہ یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ صفات قرآنی تین بیان ہوں گی، یہ تینوں قرآن کی صفات ہے، الکتاب لا ریب فی اور ہدی للمتقین۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کے سامنے کچھ نہ کچھ موجود تھا، کچھ صورتیں ان کے سامنے پڑی تھی، کچھ قرآن نازل ہو چکا تھا، تو یہ ذالکہ پھر اشارہ بعید کیوں لایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذالکہ سے کبھی کبھی اشارہ بعد رتبی کو بھی ہوتا ہے، کہ ذالکہ سے مقصد وہ اونچی شان والی قرآن، وہ عظیم رتبے والی قرآن، وہ مرتبے والی قرآن، وہ کمال والی قرآن، تو وہ مراد ہے ذالکہ۔ بعد رتبی یہ عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے، تو اس لیے ذالکہ سے اشارہ ہوا قرآن کریم کو۔ الکتاب، یہ الکتاب اس میں جنس ہے، اس سے مراد ہے کامل کتاب، الف لام کمال کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، کامل اور کمال والی کتاب یہ مراد ہے، اور الکتاب قرآن کا نام ہے، اسی لیے دوسری کتابوں کو الکتاب کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، صرف قرآن کریم کو ہی الکتاب کے نام سے پکارا جائے گا، کامل اور کمال والی کتاب۔ کتاب کاف تا با، یہ مادہ یہ ضم اور جمع پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سے مضامین وہ جمع ہو چکے ہوتے ہیں ایک جگہ پر۔ کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں کیونکہ مجاہدین اور فوجی اس میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ مادہ جمع پر دلالت وہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ بھی اوراق میں محفوظ ہے، اوراق میں جمع ہے، لوح محفوظ میں اس کو جمع کیا گیا ہے، ملائک کے صحف میں اس کو جمع کیا گیا ہے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سینوں میں یہ جمع ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح
ہمارے دور میں اور آج کل کے دور میں یا صحابہ کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ طریقوں سے یہ کتابی شکل میں وہ جمع ہو چکا تھا۔ تو الکتاب کامل کتاب، الف لام کمال کے لیے ہے، فصاحت اور بلاغت اور مضمون کے لحاظ سے قرآن کریم کمال والی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ یہ الکتاب پہلے صفت ثبوتی تھی، لا ریب فیہ اب صفت سلبی ہے، یعنی الکتاب کمال والی، یہ کمال اس کے لیے ثابت ہے، اور لا ریب فیہ شک اس سے نفی ہے، تو یہ صفت سلبی بن جائے گا۔ اور یہ لا ریب فیہ پہلی کے صفت کے لیے دلیل ہے اور یا نتیجہ ہے، یا یہ دلیل ہے الکتاب کے لیے اور یا الکتاب دلیل ہے لا ریب کے لیے۔ وہ اس طریقے سے کہ الکتاب قرآن کامل کتاب ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لا ریب فیہ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ اس کے لیے دلیل بن جائے گا۔ اور یا بالعکس کرو، الکتاب کو اس کے لیے دلیل بناؤ، قرآن لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ الکتاب یہ کامل کتاب ہے۔ تو دونوں طریقوں سے آپ اس کو کر سکتے ہو۔ فائدہ پھر یہ ہے کہ لا ریب، ریب یہ نکرہ ہے اور سیاق نفی میں واقع ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو جائے تو وہ دال ہوتا ہے عموم پر، تو یہاں پر بھی عموم ہے کہ لا ریب فیہ کسی قسم کا شک، کوئی شک اس قرآن کریم میں وہ نہیں ہے، تمام شک اس سے نفی ہو چکی ہے اس قاعدے کے مطابق۔ پھر ریب یہ مادہ قرآن کریم میں 15 اور لفظ 18 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ وہ ریب کی تعریف کرتے ہیں شک مع التہمہ، وہ شک جس کے ساتھ آپ تہمت بھی لگاتے ہو کسی پر، آپ کو شک بھی ہو اور تہمت بھی لگاتے ہو، اس کو کہتے ہیں ریب۔ اور امام روح المانی، تفسیر روح المانی میں ریب کی تعریف ہوئی ہے کہ ریب مضبوط شک کو کہتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہت مضبوط شک، کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں آپ کو بہت ہی مضبوط شک ہو تو اس کو ریب کہتے ہیں۔ اور ریب کبھی کبھی معنی حادثے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، سورہ طور میں حادثے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک ریب ہے اور دوسرا شک ہے، اس کے مابین فرق یہ ہے کہ ریب یہ خاص ہے اور شک یہ عام ہے۔ ریب کا مطلب مضبوط شک، اور شک وہ کبھی بہت مضبوط ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو ریب خاص ہوا اور شک یہ عام ہوا۔ پھر ریب اور شک میں دوسرا فرق یہ ہے کہ شک کے زوال کے لیے سوال ضروری ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہو، کسی پوچھ سکتے ہو، آپ کو شک ہو کسی چیز میں، کسی مسئلے میں آپ کو شک ہو تو آپ کسی سے پوچھ لیں گے، تو آپ کا شک وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ زائل ہو جائے گا۔ یا کوئی اور خود اس کی وضاحت کرے، آپ کو کسی مسئلے میں شک ہے تو کوئی وہ خود بیان کر دے، آپ نے پوچھا ہی نہیں، وہ وضاحت کر دیں تو آپ کا شک وہ زائل ہو جائے گا۔ لیکن ریب کے زوال کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے مناظرہ اور بحث۔ ریب جب زائل ہوگی آپ کی تو وہ مناظرے اور بحث ہی سے زائل ہوتی ہے، یہ سوال سے اور بیان سے زائل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ لفظ ریب یہاں پر استعمال کیا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ریب یہ خاص ہوا اور شک یہ عام ہوا
تو قاعدہ ہے کہ انتفاع خاص سے انتفاع عام وہ نہیں آتی، بلکہ بالعکس ہوتی ہے کہ انتفاع عام سے انتفاع خاص وہ آتی ہے۔ انسانیت کی نفی سے حیوانیت کی نفی وہ نہیں ہوتی، بلکہ حیوانیت کی نفی سے انسانیت کی وہ نفی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے انتفاع خاص کیا ہے، لا ریب نفی خاص کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ لا ریب فیہ اس میں مضبوط شک نہیں ہے، لیکن ریب نہیں ہے لیکن شک ہے۔ لا ریب فی اس میں ریب نہیں ہے مگر شک اس میں قرآن میں ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا یہ مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ذکر خاص مگر مراد عام ہے، یہاں پر ذکر ریب کا ہے مگر مراد شک ہے، اور انتفاع عام سے انتفاع خاص وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اور یا دوسرا جواب اس طرح ہے کہ ذکر مسبب مراد اس کا سبب ہے، یہ ریب یہ مسبب ہے اور اس کا سبب وہ شک ہے، تو یہاں پر ذکر مسبب ہے مراد سبب ہے، یعنی ریب بمانے شک ہے، یہاں پر ریب نہیں ہے تو شک بھی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ لا ریب فیہ اگر ہم ریب بمانے شک لیتے ہیں تو لا ریب شک لا شک کا پھر کیوں نہیں کہا؟ لا ریب کی بجائے لا شک کا کیوں نہیں کہا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن اکثر مضامین میں اور اکثر الفاظ میں لحاظ مخاطبین کا کرتا ہے، تو یہاں پر اولا مخاطبین قرآن کریم کے وہ مشرکین تھے، مشرکین مکہ، اور مشرکین مکہ کو قرآن کریم میں مضبوط شک تھا، وہ کوئی عام شک نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ریب کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا اور شک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، مشرکین کو شک تھا، اس کے بعد آج کل کے دور میں قیامت تک لوگوں کا اس کے بارے میں شک رہے گا، تو پھر کیوں کیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے مختلف طریقوں سے کیا ہے۔ اولا یہ ہے کہ یہ لا ریب فیہ یہ خبر بمعنی انشاء ہے، یعنی یہ نفی بمعنی نہیں ہے، لا ریب فیہ یہ نفی ہے لیکن اصل مقصد اس کا نہیں ہے، اے لا ترتابو آپ اس میں شک نہ کرو، اس میں شک مت کرو، نہیں ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور معالم التنزیل وہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ اس کا مقصد یہ ہے اے لا ریب فیہ انہ منزل من اللہ تعالی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں اس بات میں شک نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب سکاکی امام سکاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مشرکین کا شک تھا بھی اور لوگوں کا شک ہو بھی تو موجود کو بمنزل معدوم کر دیا۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا شک ہو بھی، جن لوگوں کا شک موجود بھی ہو، وہ بمنزل معدوم ہے، وہ کلا شک ہے، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس شک کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اہمیت وہ نہیں دی۔ اور ابو حیان رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال بالکل غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفی جو کی ہے وہ نفی شک کی ہے اور ریب کی ہے، نفی مرتابین کی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں شک نہیں، شک کرنے والے بہت سارے ہوں گے، تو اللہ نے نفی مرتابین کی نہیں کی بلکہ اللہ نے نفی وہ ریب کی ہے، تو اسی لیے یہ سوال اس کے نزد صحیح نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر فیہ کو مؤخر کیا، اس کو مقدم نہیں کیا، کیونکہ اس طرح نہیں کہا کہ لا فیہ ریبن، اس میں ریب نہیں، کیونکہ پھر دوسرے آسمانی کتب سے احتراز
آ جاتا۔ پھر معنی یہ ہوتا کہ لا فیہ ریب کا مطلب یہ ہوتا کہ اس قرآن میں ریب اور شک نہیں ہے، باقی آسمانی کتب میں شک ہو سکتا ہے، تورات، زبور، انجیل، نعوذ باللہ اس میں شک ہو سکتا ہے، تو پھر معنی الٹ جاتا۔ ہدی للمتقین، ہدن للمتقین، یہ صفت ایک ہی وقت میں ثبوتی اور سلبی دونوں ہے۔ اس کو آپ صفت ثبوتی اور سلبی دونوں بنا سکتے ہو۔ پہلی صفت وہ صرف ثبوتی تھی، دوسری سلبی، اور یہ تیسری صفت ثبوتی اور سلبی دونوں بن سکتی ہے، اور یہ تیسری صفت ہے۔ اور بعض علماء اس کو ماقبل کے لیے دلیل یا نتیجہ دونوں بناتے ہیں۔ یہ بھی ماقبل کے لیے یا تو دلیل ہے اور یا نتیجہ ہے۔ دلیل اس طرح بنے گی کہ یہ قرآن کامل کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ دلیل بن جائے گی۔ اور یا یہ نتیجہ ہے، نتیجہ اس طرح ہے کہ قرآن الکتاب ہے، کامل کتاب ہے، لا ریب فی، یہ شک والی کتاب نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ متقین کو ہدایت کرے گی، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہو جائے گا۔ ہدن یہ پھر مصدر ہے، اور کتاب پر اس کا حمل مبالغتاً ہے، کیونکہ کتاب ذات ہدن وصف ہے، اور قاعدہ ہے کہ حمل صرف وصف کا وہ ذات پر نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر حمل آیا ہے صرف وصف کا ذات پر، تو پھر جواب یہ ہے کہ یہ حمل مبالغتاً ہے، زید عدل کی طرح، زید عدالت اور انصاف اور اس میں اتنا گھس گیا ہے کہ بالکل خود ہی عدل اور انصاف بن گیا۔ اصل میں زید عادل ہے، لیکن زید عدل کی طرح۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدن مصدر بمعنی ہادیون ہے، تو پھر حمل ذات کی ذات پر آ جائے گی، ہدن بمعنی ہادیون۔ پھر سوال یہ ہے ایک چھوٹا سا کہ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن تمام ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو سوال یہ ہے حروف مقطعات اس کا معنی اور مفہوم ہی ہمیں معلوم نہیں، آیات متشابہات اس کا معنی اور مفہوم وہ معلوم نہیں، ان کی کیفیت معلوم نہیں، تو متشابہات کو ہم نہیں سمجھتے، حروف مقطعات کو ہم نہیں سمجھتے، تو اس میں ہدایت کیسی ہے؟ یہ تو ہدایت نہ ہوا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ ان آیات کا وہ معنی اور مقصود اور مفہوم وہ بیان کر دیتے ہیں، تو وہی اس میں ہدایت ہے۔ حروف مقطعات کی جیسے ہم نے بیان کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسماء اللہ ہے یا اسماء القرآن ہے، یا بعض لوگ معنی کرتے ہیں حروف مقطعات کا کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس لحاظ سے یہ بھی ہدایت بن جائے گی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہے جب حروف مقطعات اور متشابہات اس کا معنی اور ترجمہ اور مقصد انسان کو سمجھ نہ آ جائے تو انسان اپنی عجز کا اقرار کر لیتا ہے، انسان کو اپنی ناقص العلمی کا یقین آ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہے کہ انسان کو تکبر سے وہ بچاتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہدی للمتقین دوسری جگہ ہدی للناس آیا ہے، یہاں پر ہدی للمتقین خاص ہے، وہاں پر عام آیا ہے، یہ کیوں؟ یہاں پر خاص کیوں، وہاں پر عام کیوں؟ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدی للمتقین میں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے لیکن خاص فائدہ اس سے صرف متقین ہی لیں گے، ہدی للمتقین لام انتفاع کے لیے۔ اور ہدی للناس کا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن کریم راستہ دکھاتا ہے تمام لوگوں کو، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، پھر اس پر چلنا وہ ان کا کام ہے، تو اس لیے ہدی
للناس بھی آیا ہے، وہاں پر پھر معنی ہوگا نفس اراءۃ الطریق، قرآن صرف لوگوں کو راستہ وہ دکھاتا ہے۔ ہدن ہدایت، اس کی معانی، مفہوم، مقصد، مصداقات وہ سورہ فاتحہ میں گزر چکی تھی، اہدنا الصراط المستقیم میں۔ للمتقین، متقین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں متقی کس کو کہتے ہیں؟ الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش، متقی وہ ہے جو شرک، کبیرہ گناہ اور فواحش سے خود کو بچائے، وہ متقی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق متقی وہ ہے ترک اصرار علی المعصیہ و ترک الاعترار بالطاعہ، گناہوں پر ہمیشگی اور دوام، اس کو چھوڑنا، اور طاعات پر فخر اور تکبر کرنا، یہ چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں متقی۔ جو یہ کام چھوڑ دے اس کو متقی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزد متقی وہ ہے اللہ ترى نفسک خیرا من احد، کہ خود کو کسی سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھو، عبادات میں، نیکیوں میں سب سے کمتر لوگوں سے خود کو سمجھے تو وہی متقی ہے، یعنی اپنی عجز کا اقرار کرے۔ اور امام خازن وہ متقی کا معنی کرتے ہیں اللہ یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، کہ تمہارا رب تمہیں اس جگہ نہ دیکھ لے اور نہ پالے جس جگہ سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ گناہوں کی مجالس، گناہوں کی جگہ سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے تو آپ وہاں پر اللہ آپ کو موجود نہ پالے۔ ولا یفقدک حیث نہاک، اور حیث امرک، اور جہاں پر امر کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو موجود ہونا چاہیے نیکیوں کے کاموں میں، تو وہاں پر آپ کو وہ غیر حاضر نہ پالے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان تب تک متقی اور تقوی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کام نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ ضرر ہو، کچھ نقصان ہو اور کوئی گناہ ہو۔ ہدی للمتقین، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طلق ابن حبیب سے ایک اور تعریف نقل کی ہے متقی کی، وہ فرماتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ اور ترجو ثواب اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرو، اس کی اوامر احکام پر عمل کرو، علی نور من اللہ، دلیل کے ساتھ، اور ترجو ثواب اللہ، اور ساتھ ساتھ ثواب کی امید بھی رکھو، وَأَن تَتْرُكَ معصیت اللہ تخاف عقاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو چھوڑ دو اس کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خوف عذاب اور غضب کی وجہ سے آپ گناہ چھوڑ دو، تو اس کو کہتے ہیں تقوی۔ مدارج السالکین میں یہ تعریف نقل کی ہے۔ اور شاعر ابن المعتز وہ فرماتے ہیں خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تو کا، کہ چھوٹے بڑے تمام گناہ چھوڑ دو، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور وصنع کماشن فوق الارض یحضر ما ترا ما یرا، اور زمین پر ایسا چلو، ایسے ہی زندگی بسر کرو دنیا میں جیسے کوئی انسان کانٹوں کے اوپر سے چل رہا ہو، خود کو بچا کے آہستہ آہستہ یعنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ اور لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصاۃ، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹی گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، چلو اس کو کر لیتے ہیں، کیونکہ ان الجبال من الحصاۃ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں اور کنکریوں ہی سے مل کر بنے ہیں، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان پر بہت بڑے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے ایاک
والمحقرات من الذنوب، خود کو بچاؤ کہ آپ اس کام سے بچو کہ آپ گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگو، بلکہ ہر گناہ کو چھوٹی صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، مومن کی شان اور متقی کی یہی ہوگی کہ وہ اس کو بہت بڑی عظیم غلطی تصور کرے گا۔